آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مبشر زیدی۔ انور شعور کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت اچھے شاعر ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، میں نے یہ سوچ کے روکا نہیں جانے سے اسے، بعد میں بھی یہی ہوگا تو ابھی میں کیا ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ مشرف از لائک ہاٹ پوٹیٹو، کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہتا، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو دینا چاہتے ہیں، اور ایسا ہی دیکھنے میں آیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ حکومت اور جو غداری کا مقدمہ کے سماعت کرنے والی عدالت ہے وہ چاہے تو پابندیاں لگا سکتی ہے یا اٹھا سکتی ہے، ہمیں اس میں کچھ نہیں لینا دینا۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے یہ ہیٹ پہنا ہے کہ مشرف نے عدالتوں پہ حملہ کیا، اب اگر عدالت عظمیٰ ان کا نام ECL سے نکال رہی ہے تو ہمیں اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ چودھری نثار نے یہ پریس کانفرنس آج شام کی، آپ نے بہت دیکھی ہوگی، ایک حصہ ہم بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ پونے 2 سال ہو گئے ہیں جنرل مشرف ECL پہ ہیں، اور موجودہ حکومت نے ہر عدالت میں ان کا نام ECL سے ہٹانے کی مخالفت کی ہے۔ اگر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ حکومت کے ساتھ ساتھ سب کو قابل قبول ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی قبول ہے۔ اس میں کون سا انہوں نے گناہ کر دیا؟ قبول ہے۔ دیکھیں اب جمہوریت کو بڑا دھچکا لگا، منتخب ادارے جو ہیں وہ ہل کے رہ گئے ہیں، ہمارے جو اینکر ہیں وہ اس وقت ماتم کناں ہیں۔ وہ ابھی ہم آئیں گے اس کے اوپر، اس میں تھوڑی سی ویٹ کر لیں کیونکہ وہ بھی ایک آرڈر بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں جو بھی ابھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے یا جتنا بھی واویلا ہو رہا ہے، یہ سب کو چھوڑ دو، اس کی شیلف لائف ہے۔ آج کیا ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ آج کل جمعہ ہے نا، کل جمعہ ہے، یہ چلنی ہے 2 دن۔ اچھا ٹھیک ہے، آج کا دن نکل گیا، کل کا دن، اور پھر ہفتے کو پاکستان انڈیا کا میچ ہے، تو وہاں پہ گیم اوور ہو جاتی ہے۔ اچھا میں سے آپ پوچھیں، میں نہ حیران ہوں نہ میں پریشان ہوں۔ یہ وہ اسٹار پلس کا ڈرامہ ہے جس کی اینڈنگ ہم سب کو پتہ ہے، جس کی ریٹنگ ویسے ہی کافی دیر سے ڈراپ کر رہی تھی، لیکن پھر بھی قسط پہ قسط آتی جاتی ہے۔ ہم مجبور ہیں دیکھنا کہ بھائی آج ساس بہو کے ساتھ کیا کرتی ہے اور بہو ساس کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اینڈنگ ہم سب کو پتہ تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ شکر ہے، سٹوری ختم کرو، روانہ کرو، اینڈ لیٹس موو آن یار، اسٹاپ ویسٹنگ ٹائم۔ لیکن آپ کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مجھے ٹینشن ہے تو مجھے مبشر زیدی کی ٹینشن ہے۔ ان کی ٹینشن کا معلوم کرنا ہے آپ کو؟ ہاں میں خیال معلوم کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اسکرین پہ پھٹ پڑے انہیں موقع دے دیں۔ جی مبشر حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مشرف کی گیم تو 3 سال پہلے ہی اوور ہو گئی تھی، اور میں ان کے ساتھ ہی واپس آیا تھا 24 مارچ 2013 کو کراچی، جب ان کا یہ خیال تھا کہ کراچی میں عوام کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ انہیں لینے کے لیے آئے گا۔ لیکن ٹھاٹے مارتا سمندر تو دور، میرے خیال میں کوئی 2-4 لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا۔ ایون ہوا یہ کہ وہ دیکھ کے ان کے پیچھے میں چل رہا تھا، میں بھی سائیڈ سے ہو کے نکل گیا۔ میں نے کہا لوگ مجھے بھی ورکر میں نہ شمار کر لیں۔ اور جب وہ آ رہے تھے دبئی میں، ان سے کافی بات ہوئی، اور یہی صحافیوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ سر جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے کچھ ایسا نہیں ہے اب موجود پاکستان میں۔ تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا، اور یہ میں نے لکھا ڈان اخبار میں، کہ انہوں نے کہا آپ کیا بات کرتے ہیں، فیس بک پر میرے عمران خان سے زیادہ مجھے لوگ پسند کرتے ہیں، مجھے زیادہ فالو کرتے ہیں، تو اگر عمران خان کی وہاں فالوئنگ ہے تو میری بھی ہوگی۔ مگر وہ یہ بھول گئے کہ وہ وردی میں واپس نہیں آ رہے تھے۔ ظاہر ہے جب وردی میں تھے، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو یوں کر کے 2 مکے دکھائے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔
اور سبوں کو دیکھ رہے سبوں کو دیکھ. لیکن مبشر بات یہ ہے چڑھ جائیں گے وہ تو صحیح ہے نا، بات یہ ہے کہ دیکھیں زندہ ہاتھی لاکھ کا مرا ہوا 1.25 لاکھ کا، یہ بات تو ہے ٹھیک ہے، آپ آئی وٹنس ہیں، لیکن پرویز مشرف کسی انٹرپول کے ریڈ وارنٹ کی سے ہتھ کڑی لگا کے نہیں لائے گئے تھے اس ملک میں، وہ اپنی مرضی سے آئے، اور جب وہ آ گئے تو لوگوں نے کہا اوہو ہو ایسے آ گیا ہوں انہوں آرٹیکل 6 جڑا تمہیں کو، ٹھیک ہے. اور اب جو وہ جا رہے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، تو قانونی طریقے سے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ویسے کوئی بھی حکومت ہوتی آج ہر آدمی جو ہے وہ فن خان بنا ہوا ہے سر. بالکل بالکل. اور کوئی بھی حکومت ہاں اب یہ آپ نے جو بات کی نا، تو اب یار جو ٹاک شوز میں کیا تجزیہ پیش ہوگا جو ٹویٹر پر آج کل چل رہا ہے. جیسے یہ خبر آئی تو ایک ٹرینڈ ایک دم اچانک سے نکل آئی. ٹرینڈ ہے مشرف نواز مکہ، اور ظاہر ہے کہ جو بھی پی ایم ایل این کے مخالفین ہیں وہ سب چڑھ گئے کہ جی آپ نے کمپرومائز کر دی، آپ جھک گئے وغیرہ 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 وغیرہ. تو اب جب اتنی کرٹیسزم ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت صفائی تو پیش کرنی ضروری ہوتی ہے نا پی ایم ایل این کے رہنماؤں کے لیے. تو لیٹس اسٹارٹ ود احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب کی ایک پوسٹ آئی فیس بک پر، ٹویٹر پر بھی، کہ جی کچھ اینکر اور کچھ پی ٹی آئی کے چاہنے والے مجھے مس کوٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر مشرف ملک چھوڑ کے چلا جائے گا تو میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا. میں نے کہا تھا کہ اگر مشرف کورٹس کو سامنا کیے بغیر چلا جائے گا تو پھر میں استعفیٰ دوں گا. ہم نے کہا کہ یار ذرا کنفرم کر لیتے ہیں کیونکہ غلط بیانی بھی بہت ہوتی ہے. تو احسن اقبال صاحب نے اس وقت ایکچولی کہا کیا تھا، ایک جیو کے ٹاک شو میں یہی بات کی تھی، ذرا ایک دفعہ سن لیتے ہیں. جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے تو میں پھر اس ڈھانچے کا میں تو کم از کم استعفیٰ دے کے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا اگر اس ملک میں ہم اتنی بھی تبدیلی نہیں لا سکے. یہ ہے تو اچھا بات تو صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف آرڈنری آدمی نے نہیں، طلعت حسین صاحب ظاہر ہے کہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اینکر ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اس کو بغور نہیں دیکھا. احسن اقبال کا یہ موقف درست ہے کہ جی میں نے یہ کہا تھا اگر اس نے عدالتوں کا سامنا نہیں کیا تو میں ہٹ جاؤں گا. لیکن طلعت حسین صاحب لکھ رہے ہیں کہ احسن اقبال سے مجھے پوری ہمدردی ہے. ایک یہ بہت بڑے بڑے دعوے کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن انہیں نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر آگے انہوں نے یاد دلایا کہ کیا آپ کو یاد ہے نواز شریف نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. تو وہ جو ہے درست اس بات کو سمجھ رہے ہیں. لیکن صاحب ڈیموکریسی کو ایک چیز ضرور دیکھیے گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں مشرف جو ہے وہ افتخار چودھری کے دور میں باہر گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی کہ وہی چیف. ٹھیک ہے اچھا چلے طلعت صاحب تو اپنی جگہ، ہاں جتنے ناراض مطیع اللہ جان صاحب ہیں کوئی نہیں ہو سکتے، کوئی نہیں ہو سکتے. ان کے بتائیں وہ ہمارے جذباتی دوست ہیں. ہاں ہمارے بھی دوست ہیں، لیکن جمہوریت اور منتخب حکومت کو کیا ہو گیا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو نواز شریف کے ساتھ مشرف نے کیا تھا 99 میں یا ایمرجنسی لگی 2007 میں وہ ٹھیک ہے، تھوڑا زیادہ ہو گیا یار. یہ کہنا کہ عدالت نے مشرف کو جانے کی اجازت دی ہے صریحاً ایک جھوٹ ہے. نواز شریف نے دراصل جدہ کی بجائے اس بار اسلام آباد میں رہنے کا انتخاب کیا ہے. یہ مطیع اللہ جان صاحب کا تبصرہ ہے. اچھا تو امپلائی نہیں کر رہے کہ کورٹس پر بھی حکومت کا ہی پریشر؟ طلعت صاحب نے کہا کہ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ کیانی صاحب کے دنوں میں ہی شریف کیمپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر جنرل مشرف صاحب جانا چاہیں تو ہم ان کی فلائٹ کو نہیں روکیں گے. میرا خیال ہے کہ اس سیگمنٹ میں تو یہ موضوع ختم ہونے سے رہا، اگلے سیگمنٹ میں شفٹ کیا جائے. اس سے پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں. جی بریک لیجئے. ویلکم بیک. اچھا کچھ اور ریاکشنز ہیں پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں سے. آصفہ زرداری اور بلاول بھٹو. آصفہ زرداری کا کہنا ہے کہ یہ ایک دن کب آئے گا جب سارے پاکستانی قانون کی نظروں میں ایک ہوں گے، برابر ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو
نے مشرف کو اپنی اصل پاور سے ڈپرائیو کیا تھا, اس کے یونیفارم, اور آصف علی زرداری نے اس کو پریزیڈنسی سے نکالا تھا, اور تم نے مطلب نواز شریف آپ نے کیا کیا ہے, اس کو رہا کر دیا ہے, اور اس کے بعد گو نواز گو. اب مسئلہ کیا ہے کہ جب بھی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو جو پی ایم ایل این کے جو سپورٹر ہیں ان کو فوراً این آر او یاد آ جاتا ہے, ان کو این آر او یاد آ جاتا ہے, 17ویں ترمیم میں وردی کے مسئلے پہ کمپرومائز یاد آ جاتا ہے, گارڈ آف آنر اور یاد جو آ جاتا ہے, ان کے مخالف ہیں ان کو یاد آ جاتا ہے یار آپ نے بھی 10 سال کے لیے معاہدہ کیا تھا جانے سے پہلے. مسئلہ کیا ہے نا سر کہ جب آپ فنگر پوائنٹ کرتے ہیں, ہاں یہ فنگر پوائنٹ 3 فنگرز انگلیاں آپ کی طرف بھی پوائنٹ کرتی ہے. اچھا ایم کیو ایم, سوری ایم کیو ایم خاموشی, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے وہ چاہیں گے یہ کہنا کہ جی دیکھیں ہمارے ورکرز کے خلاف کیسز ایک لیول پر ہے, ان کے خلاف کیس ایک لیول پہ, لیکن وہ ایسا کہہ نہیں لیکن سکتے. جب مشرف آئے تھے نا اس ملک میں تب بھی ایم کیو ایم والے خاموش تھے, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں قائد تحریک نہ ہو جائے. سائلنس از گولڈن. اچھا پی ٹی آئی, سوری آخری پی ٹی آئی سے بھی تقریباً خاموشی ہے. پی ٹی آئی کیوں ریئیکٹ کر رہی ہے تھرڈ امپائر کی انگلی والی پی ٹی آئی جو ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا پی ٹی آئی سے اب تک مطلب ہو سکتا ہے میں نے کچھ مس کیا ہے, ابھی تک میں نے صرف فیصل واؤڈا کا بیان سنا ہے جو کم از کم ٹی وی پر پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, پتہ نہیں ایکچولی ہے یا نہیں ہے, اور ان کا کہنا ہے وہ تو تعریفیں کر رہے ہیں مشرف کی, اور ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ تو ہمیشہ پاک فوج کے مخالفین ہی رہے ہیں. ایک کنسولیشن پرائز بھی ہے. اچھا وہ یہ ہے کہ مشرف صاحب ان کے وکلا کے بقول 4 سے 6 ہفتے میں واپس آ جائیں گے اور مقدمات کا سامنا کریں گے, یہ کنسولیشن پرائز ہے. لیکن یہ یقین دہانی کیا وکلا ہمیں کرا رہے ہیں یا انہوں نے عدالت کو کرائی اور عدالت نے بھی یہ مان لیا, تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا ہے, اور حکومت نے بھی کتنی اجلت دکھائی کہ ہر بات پہ کہتے یہ جی 2 سطری فیصلہ ہے, پہلے تفصیلی فیصلہ آ جائے اس کے بعد سٹیپ لیں گے. لیکن انہوں نے تفصیلی فیصلے کا انتظار نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ جان چھوڑا. اگر ویسے 4 سے 6 ہفتے میں آ بھی جاتے ہیں سو واٹ, انہیں کون سا پیشی پہ جانا ہوتا ہے. بات تو صحیح ہے, ہاں آ بھی سکتے ہیں. اچھا وہ سر جی عدلیہ کا اگر آپ بات کر رہے ہیں نا, تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ مشرف جب پہلے گئے تھے تب تو افتخار چودھری چیف جسٹس تھے, اور تب یہ بات ہوتی تھی کہ کیونکہ انہوں نے افتخار چودھری کے خلاف جو ہے وہ ان کو برخاست بھی کیا تھا, ان کو حبس بیجا میں بھی رکھا تھا, پی سی او بھی لگایا تھا, ایمرجنسی بھی نافذ کر دی تھی, ان کا کیس بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیج دیا تھا, تو اس کے باوجود مشرف کو عدلیہ نے اجازت دی کہ وہ چلے جائیں, اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے 2-3 سال لگائے اس کے بعد اسی پرومس پہ کہ میں آؤں گا ضرور واپس. اب دوبارہ سے گئے ہیں. مجھے صرف اور صرف جو ہے دکھ یہ ہے کہ مشرف کے معاملے میں سٹانس اور ہے اور ایان علی کے معاملے میں سٹانس اور ہے. ایان علی پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں جو ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ زرار جو ہے نا یہ اس کی شرارت ہے, یہ نہیں چاہتا کہ ایان علی جو ہے ملک سے باہر جائے. سر آپ کو شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بالکل جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں وہ انصار عباسی صاحب نے بھی کی ہے. جی ہاں ان کو بھی دکھ ہے. وہ انصار عباسی صاحب کی نہیں, مجھے تو خوشی ہے کہ میرے بھائی مشرف اب صفائی پیش نہ کرو, مبشر ٹھیک ہے صفائی. دیکھیں یہ بھی ہاٹ پوٹیٹو کی طرح نا ایشو کو آگے پیچھے پھینکا ہے. انصار عباسی صاحب کا بھی کہنا ہے کہ جی سپریم کورٹ سسپینڈز ایس ایچ ای آرڈر ٹو ریموو ایان علی نیم فرام ای سی ایل, لیکن مشرف کے کیس میں ایکسپٹ کر دیا. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ 2 ڈیفرنٹ فیصلے آئے ہیں تو ظاہر ہے آواز تو اٹھے گی. ہم ایان علی کی بات کر رہے ہیں, جنرل ریٹائرڈ ایان علی کی بات نہیں کر رہے ہیں. اوکے 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 سوری بریک لے لیجیے. ویلکم بیک. گزشتہ روز تقریباً صبح 8 بجے پشاور کے ایک بس میں دھماکہ ہوا جس میں 17 لوگ جاں بحق ہوئے. ظاہر ہے کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو ہر چینل نے اس کو کور کیا اور ہر چینل کی فرسٹ ٹاپ ہیڈ لائن تھی, لیکن جیسے ہوتا ہے دن گزرتا گیا, خبروں کا سلسلہ چلتا گیا اور پھر دھیرے دھیرے فرسٹ سے سیکنڈ سے تھرڈ سے فورتھ ہیڈ لائن تک یہ پہنچ گئی. اب سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر مین اسٹریم میڈیا کے بارے میں کافی تنقید ہوئی کہ جی 9 بجے کے بلیٹن تک آپ اس خبر کو تقریباً بھول ہی گئے تھے. ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے جسٹس فار پشتونز, انہوں نے ایک انالیسس کیا کل کی 5 چینلز کی 9 بجے کی ہیڈ لائنز کی, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ان کے مطابق جیو پر
बॉम्ब पेशावर बॉम्ब ब्लास्ट 8वीं हेडलाइन थी रात डॉन 9 बजे के बुलेटिन रात 9 बजे के बुलेटिन में, जी हाँ, ये प्राइम टाइम बुलेटिन जो होता है। डॉन में 5th नंबर पे थी, समा में 3rd, पीटीवी पर 6th नंबर, ARY पर 7th, और खैबर न्यूज़ जो पश्तो लैंग्वेज चैनल है उस पर जाहिर है 1st हेडलाइन थी। अब आपको याद होगा वो सच, अनफॉर्चुनेटली मुबशर की कनेक्शन ड्रॉप हो गई है, कि कल शो करने से पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जी पहले सेगमेंट में हम किस खबर पे बात करें, तो बहुत खबरें थी, मुशर्रफ की खबर भी थी, पाकिस्तान का मैच भी था, लेकिन फिर आखिरकार नतीजा ये निकाला कि जी अगर हम इसको इग्नोर करके इसको नीचे करेंगे तो मतलब हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, हाँ, अखलाकी तौर पर अजीब सा लगेगा, अखलाकी तौर पर अजीब सा होगा। लेकिन जो क्रिटिसिज्म हुई है सोशल मीडिया पे, और जाहिर है कि इसके ऊपर सियासत भी खेली जाती है, ANP ने इसके ऊपर काफ़ी इसको बढ़ा चढ़ा कर बात की है, और फिर कुछ लोगों का कहना होता है कि जी क्या पश्तूनों का खून सस्ता है? क्या आप हमारी कोई अहमियत नहीं है? तो अब एक है मीडिया का प्रोसेस, ठीक है, कि जाहिर है कि नई खबरें आती हैं, आपने उनको भी प्रायोरिटाइज करना होता है, तो ये तनकीद जायज़ है आपकी नज़र में? देखिए, जायज़ है भी, नहीं भी है। जायज़ इन मानों में है कि न्यूज़ रूम एक ज़माने में जो क्लासिकल पीरियड था मीडिया का, उसमें न्यूज़ रूम एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं आसाबी मरकज़ हुआ करता था। प्रोफेशनल न्यूज़ एडिटर जो है लीड का फैसला किया करता था कि ये 1 2 3। प्रैक्टिकली अब हम जब देखते हैं न्यूज़ चैनल्स को, तो होता ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि ये जनरल मुशर्रफ आज रात रवाना होने वाले हैं, ठीक है, ये फर्स्ट लीड है, सही है। लेकिन ज़रा देर बाद खबरों की तफसीलात सुनिए। अब तफसीलात में क्या होता है, अब बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार ये बताएंगे जनरल मुशर्रफ कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। वहाँ ये खबर होती है कि अभी अभी नॉर्थ कराची में लोड शेडिंग के दौरान 4 गाड़ियों में हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए, ठीक है। एडिटोरियल ये अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उस खबर को, चूंकि लोकल नौयत की है, मुशर्रफ की खबर चूंकि नेशनल नौयत की है, तो मैं प्रायोरिटी चेंज ना करता। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि लोकल टनल, कुएं में रहना, ट्रेनिंग की कमी, उसमें जो है ये मुतासिर होता है कि प्रोफेशनली लीड का इंतखाब कैसे किया जाए। मगर उसके साथ साथ ये भी है कि पेशावर ब्लास्ट सुबह हुआ था, जी ठीक है, जब वो लोग नौकरी पे आ रहे थे, रात 9 बजे तक 12-13 घंटे गुजर चुके हैं, और उन 12-13 घंटों में जाहिर है कि पहले कोई फर्स्ट लीड हुई होगी, फिर हुई होगी, 3rd लीड हुई, और 9 बजे तक और भी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हुई होंगी, लेकिन वो खबर ड्रॉप नहीं हुई, वो नीचे आती चली गई। मेरे ख्याल में प्रोफेशनली इसमें कोई इसलिए हरज नहीं है कि पूरे दिन में जो भी चैनल देखने वाला है उसको पता चल चुका है अच्छी तरह से कि पेशावर में कल क्या हुआ था। तो अब सिर्फ इसलिए कि जी रात 9 बजे लीड करना, इससे जबकि और भी इम्पोर्टेंट खबरें हों, तो शायद मैं ये बात समझ सकता हूँ, लेकिन जाहिर है कि व्यूअर को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। जी 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 मुबशर बोले। वो सर मेरा क्योंकि जाहिर है ज़रार का भी न्यूज़ रूम का तजर्बा है, आपका भी है, मेरा भी है थोड़ा बहुत। मेरा ये ख्याल है कि मुझे आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, बल्कि 2 सवाल पूछता हूँ। एक तो PTV जो कि स्टेट रन मीडिया है, उसकी पहली हेडलाइन क्या थी वो पढ़, तुर्कमेनिस्तान उसके बाद जो है ना आप खुद फैसला कर लें। जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान प्रेसिडेंट विजिट, तो वो एग्जैक्टली तो ये हमारा स्टेट रन टीवी का हाल हो गया। दूसरा, पाकिस्तान को छोड़ के किसी और मुल्क का नाम बता दें कि जहां 17 लोग शहीद हुए हों बॉम्ब ब्लास्ट में, वहां किसी की खेल की खबर या कोई ऐसी खबर जो कि इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी इन दैट मैनर, वो फर्स्ट हेडलाइन हो। आप इसका जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब दे मैं इसका जवाब ये दे रहा हूं कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया है। ये जो भी मेन्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पे है, इसमें जो फर्स्ट लीड है, अगर पेशावर ब्लास्ट के बराबर नहीं थी तो फिर पेशावर ब्लास्ट को ही फर्स्ट लीड होना चाहिए। ये जाहिर है कि ये
پاکستان ونز دا میچ کو میں تھوڑا سا, چونکہ 12-13 گھنٹے خبر چل چکی ہے, میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ سمجھا ہو, تو میں اسے بلیم نہیں کرتا کہ پاکستان نے میچ جیت لیا, لیکن یہ تو بالکل ہی جاہلانہ قسم کی لیڈ تھی کہ ترکمانستان کے صدر کا جو وزٹ ہے ہونی چاہیے تھی 8ویں نمبر پہ 9ویں نمبر پہ, اور پی ٹی وی جیسے ادارے سے اس کی توقع شاید کی جا سکتی ہے, اس لیے کہ وہ بیچارے بھی ٹیلی فون پہ ہی پرائرٹی طے کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف ٹریجڈی پہ تو میڈیا نہیں چلتا. اب عراق میں نے خود دیکھا, یعنی صدام حسین کے ریموول کے بعد کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ بغداد میں یا بصرہ میں سوئسائڈ بامبنگ نہ ہو رہی ہو یا امریکیوں پہ اٹیک نہ ہو رہے ہوں. اب روزانہ جب ایک چیز ہو رہی ہو تو وہ ایک معمول کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. وہ جو غالب نے کہا ہے نا, درد کا حد سے گزر جانا دوا ہو جانا, تو لوگ اس کو ایک پارٹ لیکن وہ سر میری بات سن لیجئے, میری تھوڑی سی بات سن لیجئے. ایک ایسا میچ جو کہ نہ پاکستان انڈیا کا میچ تھا, ٹھیک ہے, اٹ کوڈ بھی, ظاہر ہے پہلا ہمارا میچ ضرور تھا ورلڈ T20 کا, نہ وہ کوارٹر فائنل تھا نہ وہ سیمی فائنل تھا, نہ ہی وہ بھارت کے ساتھ میچ تھا جو کہ ٹریڈیشنلی ہم جس کو لیتے ہیں. اس وجہ سے میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے ابھی بھی اختلاف کروں گا کہ میرے خیال میں جو بلاسٹ کی جو خبر ہے اسے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے تھا. دیکھیے نارملی کیا, اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, کسی نیوز مینیجر سے پوچھ لیں کہ 9 بجے کا خبر نامہ کیا ہوتا ہے, میں تم سے پارشلی اتفاق اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے پاکستان ونز دا میچ لیڈ ہو سکتا تھا, لیکن سیکنڈ لیڈ پھر بھی پشاور بلاسٹ ہونا چاہیے تھا, وہ 8ویں یا 6ٹھے نمبر پہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا آپ دیکھیں مبشر, ایک پریکٹیکل بات کی جو آپ نے بھی دیکھی ہے اور جو میں نے بھی دیکھی ہے, ظاہر ہے ہم دونوں نے نیوز روم میں بھی کام کیا ہے, کہ ایک تو یہ بات ہوتی ہے ہمیشہ کہ یار اس خبر کو کسی طرح آگے بڑھاؤ, ہاں پیگ چینج کرو اس کا, جب وہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر وہ خبر انفارچونیٹلی نیچے چلی جاتی ہے. دوسری بات جو ہے نا یار, ہمارے یہاں بھیڑ چال بہت چلتی ہے. اب اگر آپ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ رن ڈاؤن بنا رہے ہیں بلیٹن کا, آپ کی ایک آنکھ اپنے بلیٹن پہ ہے, آپ کی دوسری آنکھ ہے کہ یار جو بڑے چینل ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ہاں وہ کیا لیڈ کر رہے ہیں, تو پھر آپ وہ دیکھ کے اچھا ہو اس نے تو ہیڈ لائن چینج کر دیا, ہم بھی ہیڈ لائن چینج کر دیتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ سلسلہ ہے. اکاؤنٹنگ میں ایک ٹرم ہوتی ہے فیفو, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. اگر آپ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پروفیشنل نہیں, یا جسٹیفائی کر دیں کہ 8ویں نمبر پہ کیوں ہے تو میں مان لوں گا. میرا خیال ہے یہ نیوز رومز میں آپ جسٹیفائی سوال کا آپ جواب دے دیں. میں آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ, میں نے آپ کے سوال کا, اور ملک میں ایسا ہوتا ہوگا. جی میں نے آپ کے سوال کا جواب عراق کی مثال کی صورت میں دینے کی کوشش کی ہے, لیکن بریک کا ٹائم بھی ہو گیا انفارچونیٹلی. بریک لے لیجیے. بزرگوں نے درست فرمایا تھا کہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, اور اس لیے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ بہت دفعہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آپ کی ہوئی بات گھوم پھر کر بالکل بومرینگ کی طرح آپ کو ہی جا کے ہٹ کرتی ہے. امریکہ کے ساتھ بھی آج کل کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. دہائیوں سے امریکہ کی عادت رہی ہے کہ پوری دنیا کو لیکچر دیں, جی آپ کے یہاں جمہوریت نہیں ہے, یا اگر ہے تو ناکافی ہے, آپ کی ہیومن رائٹس ریکارڈ خراب ہے, یو شوڈ ڈو مور وغیرہ 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 وغیرہ. لیکن اللہ میاں کی لاٹھی بے آواز ہی ہوتی ہے, اور اب جو باتیں امریکہ دنیا کو کہتے تھے, دنیا امریکہ کے بارے میں کہہ رہی ہے حال میں ہی. اور کیوں, اس کا ایک ہی جواب ہے, ڈونلڈ ٹرمپ. لیٹسٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر میں ریپبلکن پارٹی کی نومینیشن نہیں جیت سکا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے جو چاہنے والے ہیں وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکیں گے, اور باقاعدہ رائٹنگ ہوئی جی بالکل, مطلب جلا دیں گے ہم اس ملک کو وغیرہ وغیرہ وغیرہ, دھاندلی وغیرہ, سو آن اینڈ سو فورتھ. ان فیکٹ کچھ دیسی چیز لگ رہی ہے, ہارڈ کور قسم کی دیسی ٹچ آ رہی ہے, اور میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, کوئی تو ہماری چیز ایکسپورٹ ہوئی. بہرحال, اور یہ کوئی آئیڈل تھریٹ بھی نہیں ہے کیونکہ حال میں آپ کو پتا ہے کہ برنی سینڈرز اور ٹرمپ کے سپورٹرز کے اندر کافی کلیش ہوئی, جی ہاں دنگا بشتی ہوئی. اچھا اب دنیا بڑی امیوزڈ ہے, ہاں خاص طور پہ چائنا کی ایک نیوز پیپر ہے گلوبل جو اسٹیٹ اونڈ ہے, انہوں نے کیا ایک عمدہ آپیڈ لکھا ہے, بالکل اس انداز میں جس طرح امریکہ کے نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ میں چائنا کے بارے میں آپیڈ لکھے جاتے ہیں. اور آپیڈ کا ہے ٹرمپ اوپنز پینڈوراز باکس ان US.
نچوڑ اس کا یہ ہے کہ یار دیکھیں یہ جو جمہوری نظام ہوتا ہے نا یہ ہے ہی انسٹیبل. مسولینی بھی الیکٹ ہو کے آیا, ہٹلر بھی الیکٹ ہو کر آیا, اور اب لگ رہا ہے کہ ٹرمپ بھی الیکٹ ہو کر آ جائے گا. اور اسی کچھ وجوہات بھی دی ہیں کہ یار 2008 میں فائنینشیل کرائسس ہوا, امریکہ کی جو مڈل کلاس ہے وہ بڑی ہٹ ہوئی, اور اب کیونکہ وہ کنگال ہیں اور وہ دبے ہوئے ہیں تو ان کو یہ رائٹ ونگ پاگل قسم کا انسان مل گیا جس کو یہ اقتدار میں لے آئیں گے. تو بالکل جس طرح امریکہ کے آپیڈز میں چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو زیادہ ڈیموکریسی چاہیے, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صحیح بول رہے تھے نا کہ جی اسٹیبلٹی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, ڈیموکریسی تو ہے ہی خراب. اچھا اب یہ تو چلو چائنا ہو گیا, آپ کہہ سکتے ہیں پروپیگنڈا ہے جو ہے. ایک اور بڑی مزیدار خبر ہے کہ اکانومسٹ میگزین بڑی مشہور ہے, تو اس کے اندر ایک یونٹ ہے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ, ٹھیک ہے, جو رسک پریڈکشنز کرتا ہے, بتاتا ہے کہ دنیا کو اکانومی کو کیا خطرے ہیں. اکارڈنگ ٹو دی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ, ٹرمپ ورلڈ اکانومی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں اگر وہ الیکٹ ہو گئے. 1 to 25 کی اسکیل ہے, ٹرمپ کو نمبر 12 پر رکھا ہے, داعش کو بھی نمبر 12 پر رکھا ہے. اور بھی داعش اور ٹرمپ ایک جیسا خطرہ ہے دنیا, داعش اور ٹرمپ بھائی بھائی, ہاں اس لیول کا خطرہ ہے. ایک بات کہوں, جی آپ دو باتیں کہہ دیں سر. میرے خیال میں اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے یہ ضرور لکھنا چاہیے تھا کہ ٹرمپ جتنی بھی اکانومی دنیا بھر کی برباد کر دے, ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ اپنی طرح سے ہی چلے گی. کس اسٹاک ایکسچینج کی بات ہو رہی ہے؟ پاکستان اسٹاک ایکسچینج, کراچی اسٹاک ایکسچینج. سر پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو گئی ہے سر, اپنے ٹکر کو اپڈیٹ کریں. اینی وے پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یار امین مجھے تو مطلب ہنسی آتی ہے. اچھا مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, براک اوباما وہ تک یہ کہہ رہے ہیں یار خدا کے واسطے ایک دوسرے پہ گھٹیا قسم کے الزامات نہ لگاؤ, یہ امریکن ٹریڈیشن نہیں ہے. کل وہ آئرش دوستوں سے نیو یارک میں خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے نہ صرف ریپبلکنز بلکہ ڈیموکریٹ سے بھی کہا ہے زبان ذرا چیک کیجئے. میٹ رومنی صاحب سے واقف ہیں, پچھلی دفعہ اوباما کے مقابلے میں وہ ریپبلکن صدارتی امیدوار تھے. فرماتے ہیں ٹرمپ ایک جعلی ہے, فراڈ ہے, تیسرے درجے کا مسخرہ ہے, سیاسی مفتہ ہے. اس کے وعدوں کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی کسی ٹرمپ یونیورسٹی کی ڈگری کی ہوتی. یہ ٹرمپ یونیورسٹی کی بھی بڑی انٹرسٹنگ. اچھا مزے کی بات ہے کہ رومنی صاحب یہ بھول گئے کہ 4 سال پہلے ٹرمپ صاحب نے اوباما کے برتھ سرٹیفکیٹ کو چیلنج کیا تھا کہ جی وہ امریکن نہیں ہے, تو رومنی نے کہا تھا بالکل صحیح بات ہے. دیکھو اگین اس میں بھی وہی دیسی ٹچ آ گئی نا, کہ جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ جی اچھا آپ آج مشرف کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, 3 سال پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا, تو یہ وہی چیز لگ رہی ہے. اچھا ٹرمپ صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ جی دہشت گردوں کی کیا ایک ہی علاج کہا ہے کہ جی دہشت گردوں کے ساتھ ان کی بیوی بچوں کو بھی مار دو نا, قصہ ختم ہو جائے, اور شام میں فوجیں اتار دو وغیرہ وغیرہ. اس پہ سابق ڈائریکٹر ہیں سی آئی اے کے مائیکل ہیڈن صاحب, جو صرف سی آئی اے کے 3 سال ڈائریکٹر نہیں رہے, نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے بھی 6 سال وہ سربراہ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں اور اس طرح کا کوئی حکم دیتے ہیں کہ جی دہشت گردوں کے بیوی بچوں کو بھی قتل کر دو, تو فور شور امریکی فوج غیر قانونی حکم نہیں مانے گی, جو کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق. لیکن غصہ صاحب اس کا جواب دیا ہے ٹرمپ نے. اس کا جواب دیا ہے ٹرمپ نے. ابھی ریلی میں اس سے پوچھا گیا اسپیسیفکلی کوشچن کہ آپ کی فوج نے اگر آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا, اس نے کہا ان کی ہمت ہوگی کہ وہ میرا حکم نہ مانے, میں پریزیڈنٹ ہوں گا اور میں جو ہوں ہیڈ آف آرم فورسز ہوں گا. ہمارے پریزیڈنٹ بھی آپ کو پتہ ہے ہیڈ آف آرم فورسز ہوتے ہیں, تو ان کو بھی یہ زوم ہے کہ شاید آرمی ان کی بات جو ہے نا نہیں ٹالے گی. تو ایک بات اور کہوں گا کہ یہ نہ ہو کہ ٹرمپ جو ہے ٹرمپ کو ایگزائل کر دیا جائے اور وہ ایگزائل آ کر لال حویلی میں پنڈی میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ رہنا شروع کر دیں. بات کی بات ہے, لیکن مجھے ایک چیز پہ اعتماد ہے, ایک اور چیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہے ہٹلر بن جائیں کچھ بھی بن جائیں, وہاں جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے نا کانگریس کا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں وہ خود بھی ایلینیٹ فیل کر رہے ہیں نا, اس لیے کہ یہ ہوئے اور بارنی سینڈرز صاحب جو ہیں یہ تو گیٹ کریشر ہیں نا. بالکل کنٹرول ڈیموکریسی خطرے میں آ گئی ہے پہلی دفعہ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کریں ٹرمپ اگر جیت جاتا ہے تو کانگریس میں
डिसग्रंटल रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स वो इनको ब्लॉक कर सकते हैं बड़े अच्छा देखिए वो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन जो अमेरिकन सोसाइटी में हो रहा है ना वो बहुत ख़तरनाक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक शख्स है, उन्होंने एक वीडियो बनाया एंड ही वाज प्रिटेंडिंग, वो ऐसे दिखाना चाह रहे थे कि मैं एक ट्रम्प कैंपेनर हूँ, मैं ट्रम्प का सपोर्टर हूँ। तो उसने बैजेस बनाए चांद सितारे के साथ, और ऐसे लोग घूम रहे थे, उनको पूछा, उनको रोका, उन्होंने कहा कि यार देखें हम मुसलमानों की एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि कौन टेररिस्ट है इस मुल्क में। आप ये बैज लें, जो भी आपको लगे ना कि मुसलमान है, आप उसका अता पता नाम वगैरह 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 लिखें, आप उसको ये बैज पहनाएं ताकि हम उसकी शनाख्त कर सकें, और आपको इस काम के लिए $40 फी मुस्लिम मिलेगा। और 90% लोग कहने लग गए कि जी बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो मुफ्त के लिए ये काम करना चाह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ये दहशतगर्द हमारे मुल्क से निकलें। तो कांग्रेस के साथ जो भी हो, कांग्रेस उसको ब्लॉक करे ना करे, मिलिट्री बात सुने ना सुने, जो सोसाइटी पे इफेक्ट हुआ है ना सर, ये लंबा चलेगा। सोसाइटी पे इफेक्ट जो है वो देखो, अमेरिकन डेमोक्रेसी 200-250 साल में जुड़ी हुई है, वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि झेल जाएगी। आई डोंट थिंक सो, लेकिन देखते हैं। और कल तो वैसे भी यौम टेलीफोन है, तो जाहिर है कि नाजरीन भी तुले बैठे होंगे हमसे दो दो हाथ करने के लिए। तो कल जुमे को आलें कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आपकी तवक्कुआत पे कल पूरे उतरने की कोशिश करें। फ़िलहाल तो हमें इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफिज़।